السلام علیکم ویورس، میں ہوں مہر علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آئندہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کیسے بچا جائے؟ دریائے سوات میں تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے دریائے سوات کے بیچوں بیچ گزشتہ 10 سالوں سے بنی تجاوزات ہیں، جن کو بار بار آپریشن کرنے کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ 2013 میں ADB نے جن علاقوں میں سیلابی بند باندھنے کی نشاندہی کی، ان کی منظوری 2021 میں ہوئی اور کام آج تک نہیں ہوا۔ بلوچستان میں تاریخی سیلاب کی وجہ سے 30 سے 32 اضلاع شدید سیلابی کیفیت میں ہیں۔ بلوچستان میں چونکہ فلیش فلڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، تو اس لیے 2010 میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ بلوچستان میں سیلابی پانی کے رستے میں موجود بستیوں پہ ارلی وارننگ سسٹم لگایا جائے، تاکہ سیلاب آنے سے پہلے لوگوں کو خبر ہو سکے، تاکہ لوگ اپنے جان و مال کو محفوظ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کو ایسے تعمیر کیا جائے تاکہ سیلابی صورتحال میں لوگ وہاں پناہ لے سکیں، اور ان کے جانوروں کے لیے محفوظ باڑے موجود ہوں جن میں یہ اپنے جانوروں کو ٹھہرا سکیں۔ لیکن کریں تو کیا کریں؟ بلوچستان میں کرپشن کا حال یہ ہے کہ اسکول کی عمارتیں تباہ ہونے والی عمارتوں میں سب سے پہلے تھیں، اور سندھ میں سیلاب کی سب سے بڑی وجہ پنجاب میں ڈیم کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے پانی بغیر کسی تکلف کے دریائے سندھ میں آتا ہے، اور پھر ایسے میں اگر سندھ میں بھی بارشیں ہو جائیں، کناروں سے پانی ابل پڑتا ہے، تو ایسے میں نہریں بھی اس پانی کو موڑنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ سندھ نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر اس سیلاب کے اسکیل کے سامنے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنے لیے ایک عادل، سمجھدار اور احساس کرنے والے نمائندے منتخب کریں، تاکہ وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں، نہ یہ کہ آپ کے ہی پیسوں سے عیاشی کرتے پھریں اور آپ ہی کے فنڈ کو ہڑپ کر جائیں۔ کوشش کریں ایسے نمائندوں کو منتخب کریں تاکہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہو۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سیلاب متاثرین کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو بھی مسلمان اس سیلاب میں شہید ہوئے ان تمام کی بخش و مغفرت فرمائے، اور جن مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔